سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم ترین صحابی ہیں کہ جن کے اوپر بہت جھوٹ بولے گئے، بہت اعتراضات کیے گئے۔ جتنے اعتراضات حضرت امیر معاویہ پر کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اعتراضات جھوٹے ہیں۔ میرے دوستو، مثال کے طور پہ یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ آپ نکاح نہ کریں، آپ شادی نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے شادی کر لی تو آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میری اولاد کو ذبح کرے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، بیمار ہو گئے تو حکیموں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے شادی کر لی، جس سے یزید بیٹا پیدا ہوا اور اس نے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا۔ میرے دوستو، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور کسی معتبر حدیث کی کتاب کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ایسے سمجھ لیں کہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، مان گڑنتو قصہ ہے یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بنو امیہ خاندان کے تھے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو امیہ خاندان یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کا نام ہے بنو امیہ، اور یہ وہ خاندان ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتے کیے بھی ہیں اور ان سے رشتے لیے بھی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی جس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں جو سب سے بڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی اس بیٹی کا رشتہ جس خاندان کے انسان کو امیہ کا بندہ تھا، یعنی لقیط ابو العاص بن ربی اموی دیا، وہ بنی، اور یہ شخص بنو امیہ کا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ، بڑی بیٹی کا رشتہ بنو امیہ خاندان کے اندر دے رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے آ جائیں، ایک اور شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی، اور اس کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دونوں بیٹیوں کا رشتہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو دیا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ یہ بنو امیہ کے خاندان سے تھا ان کا تعلق۔ تو اللہ کے نبی دوسری دو بیٹیاں بھی بنو امیہ کے خاندان میں دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی پھر نکاح میں دے دی۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، جو بیٹیوں والے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بچی کسی کے گھر کے اندر خوش نہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ اپنی دوسری بیٹی اس گھر کے اندر دے گا؟ اسی شخص کے نکاح میں دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا۔ پہلی بیٹی خوش تھی تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو دوسری بیٹی کا نکاح دے دیا۔ تو یہ دو بیٹیاں جو دوسری دی ہیں جس شخص کے نکاح میں، وہ وہی بنو امیہ کا آدمی تھا، اور بنو امیہ کو اللہ کے نبی نے رشتے دیے نہیں ہیں، بنو امیہ کے خاندان سے رشتے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری اور آپ کی روحانی ماں ہیں، یہ پیغمبر کی بیوی ہیں۔ یہ ام حبیبہ جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں۔ یہ رشتہ اللہ کے نبی بنو امیہ خاندان سے اپنے لیے لے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بنو امیہ خاندان اگر اتنا ہی خدا نہ خواستہ خراب تھا تو پھر پیغمبر نے رشتے دیے کیوں اور ان سے رشتے لیے کیوں؟ یہ آپ بھی سوچیں اور مجھے بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا ہے آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سر کو تیل لگا رہی تھی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حبیبہ ام حبیبہ کیا تو حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کون سی ایسی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام حبیبہ تو ہی اس سے پیار نہیں کرتی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جس سے اللہ کا رسول بھی پیار اور محبت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ میرے پیغمبر نے حضرت معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا بھی کی تھی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ میرے امیر معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے بچا۔ میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور سعادت بھی حاصل ہے، میرے پیغمبر نے ان کے لیے یہ دعا بھی کی اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا، اللہ میرے امیر معاویہ کو لوگوں کو ہدایت پہ لانے والا بھی بنا اور میرے امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا۔ اندازہ لگائیں جس صحابی رسول کے لیے امام الانبیاء ہاتھ اٹھا کے دعا کریں وہ کتنا بڑا سعادت والا انسان ہوگا، اس کے مقدر کتنے ہوں گے، ان کا اعزاز کتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور پیار والا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔